بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آواز کی دنیا سے میں ہوں مجید احمد جئی آڈیو لائبریری سے آپ میری تحسین، میرا شوق، میرا ذوق، میرا جنون کتاب سے افسانہ سماعت فرما رہے ہیں۔ تقدیر نے لوٹا ہے مجھے حصہ دوم۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی کتب سماعت فرمانا چاہیں جئی آڈیو لائبریری کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اردو ادب سے متعلق اچھی کتابیں سماعت کرنے کو ملیں گی۔ زینب بی بی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ خدا سے دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئی۔ مریم کے دل سے ایک دکھ بھری آہ ابھرتی۔ اسے اپنا حسن، دولت، گھر، یہاں تک کہ نعمان کی سچی محبت بھی اپنی خالی جھولی کی آگے بے معنی سی لگتی۔ حالانکہ نعمان اسے ہر گھڑی باور کراتا تھا کہ میاں بیوی کی محبت میں اولاد رکاوٹ ڈالتی ہے، دوری پیدا کرتی ہے، اور کامیاب ازواجی زندگی کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں۔ میں نے ایسے ہزاروں جوڑے دیکھے ہیں جو بن اولاد کے خوش ہیں، اور ایسے ہزار جوڑے دیکھے ہیں جو اولاد ہونے کے باوجود دن رات بے سکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ مریم نعمان کے سامنے تو ہوں ہاں کرتی رہتی، مگر اندر سے یوں کٹی رہی جیسے اسے کوئی تیز دھار چاقو سے کاٹ رہا ہو۔ ایک روز اس کی ماں بولی، نعمان، تو مریم کو لانے میں کامیاب ہو گیا، اب بیٹا پیدا ہوگا تو دیکھوں گی۔ یہ طنز مریم سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اپنے بیڈ روم کو اندر سے لاک کر کے پلنگ پہ اوندھے منہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو مغرب کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اس قدر روئی کہ جائے نماز آنسوں سے تر ہو گئی۔ اب اکثر وقت اس کا عبادت میں گزرنے لگا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب نعمان نے اپنی ماں کی جھولی میں بیٹا ڈالتے ہوئے کہا، امی جی، یہ لیں آپ کا پوتا۔ مریم کی گود کیا ہری ہوئی کہ زندگی میں بہار آ گئی۔ شب و روز خوشی سے گزرنے لگے اور اس کا جھکا ہوا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آج اس کے قدموں تلے جنت آ گئی تھی۔ خدا کبھی کسی کو مرحوم نہیں رکھتا۔ بے شک اس کی ذات بہت قدر کرنے والی ہے۔ اگر ماں بچے کو جنم دے کر پرورش کر کے مصیبتیں اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں تلے جنت دے کر اس کی دن رات کی محنت سے زیادہ انعام دے کر اسے سر بلند کر دیا ہے۔ مریم دن رات بچے کی خدمت کر کے خوش رہتی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قدرت نے خون کی بوتلیں چڑھا دی ہوں، جس سے وہ انجانی سی راحت اور طاقت محسوس کرتی، ایک انجانی ممتا کی خوشی میں سرشار رہتی۔ ساری دنیا اسے بھول گئی تھی۔ وہ تھی یا اس کا بیٹا ایشان، جو ہو بہو اپنے باپ پر گیا تھا، کبھی نعمان کی گود میں، کبھی دادی کی گود میں۔ جب تک بچہ ان کے پاس رہتا، مریم دل ہی دل میں جلدی بچہ واپس ملنے کی دعائیں کرتی۔ جو وہ اسے واپس دے دیتے تو اسے یوں چومتی جیسے صدیوں بعد ملا ہو۔ وہ بھی 2 ماہ کا ہی ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں واکر، جھولا، 4 پہیوں والی سائیکل اور پھر 2 پہیوں والی سائیکل تک موجود تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد تو ایک نہ ختم ہونے والا پیار اس کے تن من میں ابھر آیا تھا۔ مریم کو کبھی ایشان، نعمان، ماں بصری اور بابا پگڑی والا اس کا باپ ایک ہی لائن میں کھڑے نظر آتے تھے۔ کوئی بھی کسی سے کم نہ لگتا تھا۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا تھا کہ قطرہ قطرہ برسنے کی بجائے کیوں نہ ان پر موسلا دھار بارش بن کر برس جاؤں۔ مگر ایک ہی بار برس گئی تو بعد میں کیا کروں گی؟ سرائی حور کی طرح، ایک خشک بادل کی طرح نہیں، قطرہ قطرہ زندگی بھر ملنا مناسب ہے تاکہ ساری زندگی محبت کی سیر رہوں۔ شاید یہ نعمان ہی کی محبت تھی جو بانٹتے بانٹتے ختم نہ ہو رہی تھی۔ اسی کے خیال میں شب و روز گزر رہے تھے۔ جب نعمان آفس سے آ جاتا تو وہ اپنے گھر کو حسین سے حسین تر بنانے کے منصوبے بناتی رہتی۔
اس کا دل چاہتا نعمان جیسے ہی گھر کی دہلیز کے اندر پاؤں رکھے تو اسے صاف محسوس ہو جیسے وہ اپنی پرسکون جنت میں واپس لوٹ آیا ہے۔ جگہ جگہ پھولوں کی مہکتی خوشبو، چمکتے ہوئے فرش پر سجے ہوئے فرنیچر نے بھی مریم کے آنے سے ایک نئی سج دھج اپنا لی تھی۔ ہر چیز پرکشش اپنی طرف کھینچتی محسوس ہوتی تھی۔ دوپہر میں لذیذ کھانے بھوک بڑھا دیتے تھے۔ نعمان کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہلکی پھلکی سی موسیقی میں صرف میوزک بج رہا تھا۔ چاروں کونوں میں جلتے ہوئے لیمپ سٹینڈ ماحول کو رومانٹک بنانے میں بڑا کردار ادا کر رہے تھے۔ ایشان خوبصورت کاٹ میں پرسکون سو رہا تھا۔ مریم نے اپنے بیڈ روم کے پردے کھینچ دیے تھے۔ مریم نہا کر ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں، جس پہ گہری آتشی کلر کڑھائی کی ہوئی تھی، پہن کر بالوں کو ہیئر ڈرائل سے ڈرائی کر رہی تھی کہ نعمان اچانک کمرے میں گلدستہ لیے حاضر ہوا۔ نعمان، صرف آپ کی ہی کمی تھی، پھول تو پہلے ہی سے بے شمار ہیں، مریم نے چہکتے ہوئے کہا۔ مریم، مجھے معلوم ہے تمہیں پھول بہت پسند ہیں۔ میرا بس چلے تو میں ہر روز تمہیں پھولوں کے بیڈ پر سلاؤں، نعمان نے اپنے مضبوط بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس میں تمہیں کوئی شک ہے؟ میں اپنے خالق کا جس قدر شکریہ ادا کروں کم ہے۔ خدا میری یہ چھوٹی سی جنت کو نظر بس سے بچائے رکھے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، مریم نے ایئر سپرے کمرے میں پھیلاتے ہوئے کہا۔ چلیے اٹھیے، کھانا کھائیے، آپ کا انتظار کر رہا ہے کھانا۔ اگر نہ کھایا تو فرشتہ لے اڑے گا آپ کی پسند کا قیمہ مٹر۔ میں نے آپ کے لیے روگنی نان گاجر کا حلوہ بنا دیا ہے، اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی چکن بریانی بنائی ہے۔ بھائی واہ، یہ ہوئی نا بات، جادو ہے ہماری بیوی کے ہاتھ میں۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ نعمان کی اچانک آنکھ کھلی تو پلنگ کو ٹٹولتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ مریم، مریم، مریم تم کہاں ہو؟ سوئی نہیں؟ نعمان مریم کو بیڈ پر نہ پا کر ہڑبڑا رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھی ہوئی مریم نے جواب دیا، یہاں کیوں بیٹھی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ایشان ٹھیک نہیں ہے، بے کل اور بے چین ہے، شاید اس کے پیٹ میں درد ہے۔ گرائی ویٹر بھی دیا ہے، نہ دودھ پی رہا ہے اور نہ ہی لیٹ رہا ہے، کسی کروٹ بھی اسے چین نہیں، کندھے سے لگائے بیٹھی ہوں، ابھی ابھی آنکھ لگی ہے، مریم نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ تو اسے لٹا دو، نعمان نے گھبراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، لٹانے سے اس کی آنکھ کھل جائے گی، مجھے بیٹھے رہنے دیں، آپ سو جائیں، صبح ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے یا اسے گھر بلائیں گے، مریم نے کہا۔ اچھا، اللہ خیر کرے، بچے تو بیمار ہو ہی جایا کرتے ہیں، اتنی بھی فکر والی بات نہیں، اور اس کے قریب ہی تکیہ رکھ کر سو گیا۔ صبح عید تھی۔ مریم نے سب سے پہلے ایشان کو نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیے اور نعمان کے حوالے کر دیا۔ نعمان کو بیبی جان صابن کی اور پاؤڈر کی خوشبو بہت اچھی لگتی تھی۔ نرم و نازک بدن سے اٹھتی ہوئی بھینی خوشبو اس کے جسم سے ہو کر روح کے اندر اتر رہی تھی۔ نعمان نے آہستگی سے ایشان کو اپنے چوڑے سینے پر لٹا دیا۔ اتنی شدت سے اسے ایشان پہلے کبھی اپنا نہ لگا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے آنکھیں موند لیں۔ ایشان باپ کے سینے سے لگ کر خود کو مطمئن سا محسوس کر رہا تھا، جیسے اسے قرار سا آ گیا۔ سبحان اللہ، تیری قدرت، کیا خون کے رشتے بنائے ہیں، بالکل امی سے محبت جیسا محسوس کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے ہماری امی جی بھی ہم سے اتنا پیار کرتی ہوں گی، اسی طرح میں پالا ہوگا۔ امی سچ ہی تو کہتی تھی، خود ماں باپ بنو گے تو ہماری محبت کا اندازہ لگا سکو گے۔ پھر ممی کی طرح اپنے سینے پر چلانے کی کوشش کرنے لگا۔ مریم نے دیکھا تو فوراً چیخی، اتنے چھوٹے بچے کو چلا رہے ہو؟ اس طرح بچوں کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، صرف تم ہی اس کی ماں نہیں، میں بھی اس کا باپ ہوں، نعمان نے ہنستے ہوئے کہا۔
ہم نے مانا آپ اس کے باپ ہیں، لیکن خدا کے واسطے ایسا مت کیجیے، پہلے اس کی طبیعت خراب ہے۔ اور پھر زبردستی نعمان سے لے کر بستر پر لٹا دیا۔ ایشان چاقو چپن نئے لباس میں بہت پیارا لگ رہا تھا، اور پھر ہر کوئی بڑی آسانی سے اپنی گود میں بھر رہا تھا۔ ایک کھلونا تھا جس سے سب باری باری کھیل رہے تھے۔ رات کی بے قراری سے اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ مریم نے پنک فرل والے کاٹ میں اسے ڈال دیا تھا۔ لیٹتے ہی وہ پریوں کے دیس میں چلا گیا۔ اٹھا تو پیٹ میں انٹھن محسوس کرنے لگا۔ نعمان کے ابو بولے، دیکھو مریم، آج تم نے کوئی بھی کام نہیں کرنا، یہ میرا حکم ہے۔ یہ سارے نوکر کس لیے ہیں؟ کھانا بھی بے شک بازار سے بنا بنایا منگوا لینا، لیکن بچے کی طرف توجہ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ پچھتانا پڑے۔ اور کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ مریم کے ابو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایشان پر پڑی تو وہ ایک دم ٹھٹک گئے اور بولے، تم لوگوں نے بدلتے ہوئے موسم میں اسے ضرور باہر لے کر جانا تھا۔ بچوں میں پہلی گرمی اور پہلی سردی میں بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ لاکھ کہا ہے دعوت قبول نہ کرو، مگر تم کو کیا فکر، اللہ نے نہیں دیا تھا تو مرے جاتے تھے، دے دیا تو بے قدری کر رہے ہو۔ نہیں نہیں ابو جی، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، مریم نے گھبراہٹ میں کہا۔ عمر میں بڑا تجربہ کار ہونے کی وجہ سے بتاتا ہوں کہ اس کے آثار اچھے نہیں ہیں، مریم کے ابو نے ایشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بس پھر کیا تھا؟